ایک بار ایک شخص نے ایک امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کی اور کھانا کھانے کے بعد امام صاحب دعا کر کے واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اس کا بیٹا گھر آیا اور اپنے والد سے پوچھنے لگا کہ بابا جان ہمارے گھر میں آج کون آیا تھا؟ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ آج امام صاحب گھر آئے تھے۔ تو اس کے بیٹا اس سے کہتا ہے کہ امام صاحب گھر آئے تھے، میرے اپنے کمرے میں بہت زیادہ پیسے پڑے ہوئے تھے جو کہ ابھی غائب ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا ایسی بات نہ بولو، وہ امام صاحب ہے، وہ ایسا برا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بیٹا بولتا ہے نہیں میں شک نہیں کر رہا، بٹ وہاں پر سچ میں وہاں پر پڑے تھے، بہت زیادہ پیسے تھے جو کہ فی الحال ابھی وہاں پر نہیں اور غائب ہے۔ تو اس کے والد اس کو کہتے ہیں بیٹا آپ کی کئی غلطی ہوگی، آپ نے کہیں اور رکھ دیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو مل نہیں رہے۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ابو جان میں نے وہیں پر رکھے تھے۔ بہرحال کچھ عرصہ گزر گیا، آلموسٹ 6 months اور 1 year گزر گئی۔ تو اس کے 1 سال بعد اس امام صاحب دوبارہ اس کے والد نے امام صاحب کی جو ہے نا دعوت کی اور امام صاحب دوبارہ اس کے گھر آئے۔ تو وہ بچہ تھا بیچارہ، اس نے دوبارہ سے امام صاحب سے پوچھ لیا کہ امام صاحب برا نہ منائے تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں ضرور پوچھے۔ تو اس کے بچے نے کہا امام صاحب سے کہ امام صاحب دیکھو جب آپ پچھلی بار یہاں پر آئے تھے تو میرے کمرے میں کافی زیادہ پیسے پڑے تھے، جو کہ جس کے بعد جب سے آپ گئے تو اس کے بعد سے میرے پیسے وہاں سے غائب تھے اور مجھے وہ پیسے دوبارہ نہیں ملے۔ تو یہ بات کہنی تھی کہ امام صاحب رونے لگ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ تو اس کے بعد پہ اس کے والد آئے اور انہوں نے ان سے معذرت کی کہ یہ بہرحال بچہ ہے، اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے جو آپ کو بہت بری لگی۔ تو جس پر امام صاحب نے اس کو جواب دیا کہ نہیں مجھے آپ کے بیٹے کی کوئی بات بری نہیں لگی۔ بہرحال میں حیران اس بات پر ہوں کہ جب آپ کا کھانا لینے گئے تھے اس ٹائم تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر پیسے بکھرے پڑے ہیں۔ تو میں نے پیسوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے قرآن مجید کے اندر رکھ دیے تاکہ کسی نہ کسی دن آپ قرآن مجید اٹھائیں گے پڑھنے کے لیے تو آپ کو قرآن مجید کے اندر جو ہے نا پیسے مل جائیں گے اور آپ خوشی خوشی لے لیں گے۔ بہرحال آپ لوگوں نے تقریباً 1 سال تک قرآن مجید نہیں کھولا اور جو پیسے آپ وہاں پر ڈھونڈ رہے تھے، جو پیسے آپ 1 سال سے تقریباً ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اصل میں نے قرآن مجید بھی رکھ دیے ہیں۔ بہرحال اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ دیکھو دوستو، آج کل ہم ہر چیز کو ٹائم دے رہے لیکن قرآن مجید جیسی کتاب کو ہم بالکل بھی ٹائم نہیں دے رہے۔ ہمارے پاس موبائل کے لیے ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس ہر دوسرے کام کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ تو بہرحال اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرے روزانہ اور قرآن پڑھا کرے۔